بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ذی الحج کے پہلے جمعہ نماز عشاء پڑھنے کے فوراً بعد یہ ایک تسبیح جس نے پڑھی غیب سے 800 کروڑ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے، اس سورت سے اللہ پاک کو اتنی محبت ہے، یہ سورت اللہ کو عزیز ہے اور یہ سورت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جو میرا بھائی، جو میری بہن آج عشاء کی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں ملا، آج اس سورت کو ایک مرتبہ ذی الحج کے پہلے جمعے یعنی آج عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس سورت کے پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی اور دعا مانگنے کے فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر آپ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہے فوراً آپ کو مل جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ پاک کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور تا قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے۔ یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک، بقیہ 2-3 کتابیں ہیں۔ ان میں تبدیلی ہو چکی ہے، اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں جسے چاہوں بیٹے عطا کروں، جسے چاہوں بیٹیاں عطا کر دوں، جسے چاہوں دونوں ہی عطا کر دوں، جسے چاہوں کچھ بھی نہ عطا کروں، جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلیل کر دوں، جس کا چاہوں رزق کھول دوں اور جس کا چاہوں رزق تنگ کر دوں۔ تو ناظرین، یہ میرے اللہ نے قرآن میں واضح آیات میں بتا دیا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کی ایک ایک جو آیت ہے، ایک ایک جو زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، وہ حق ہے، سچ ہے۔ اور اس قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو حاصل نہ ہوگی اور دنیا کی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، آج قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت کا وظیفہ ہے، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اور اس سورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی شدید ضرورت ہے، آپ کو ذاتی گھر کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ذاتی گھر ایک بہت اہم چیز ہے ناظرین۔ اور آج کے اس جدید دور میں، آج کے اس مادی دور میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کا ذاتی گھر ہے، تو جن کا نہیں ہے آج اس عمل کو کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لو، آپ کو 1 مہینے کے اندر آپ کا ذاتی گھر مل جائے گا۔ اس عمل کو کرنے کے فوراً بعد اللہ پاک آپ کے رزق کو وسیع اور کشادہ فرما دے گا۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ اس دنیا کے مہنگے ترین ہسپتالوں میں اپنا علاج کروا سکیں گے، آپ اچھا اور معیاری کھانا کھا سکیں گے، اچھے گھر میں رہ سکیں گے، اچھا لباس پہن سکیں گے، اور آپ کا جو ایک ذاتی جو شاندار سواری ہے، آپ کو ایک اچھی گاڑی ملے گی۔ کاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ ناظرین، اب وہ وظیفے کا طریقہ کار بتانے سے پہلے آپ تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے، ہم نے ایک دعاؤں کا سلسلے کا آغاز کیا ہے۔ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، جو ہمارا قافلہ ہے، اس کا حصہ بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ ناظرین، ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دی ہے اور دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہی ہماری زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، ہماری ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ صدقہ اور خیرات کی فکر، اور بعد میں پریشان رہتے ہیں
اور ادھر ادھر ہم پھر سر پٹکتے ہیں کہ ہمیں یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ہماری تو زندگی دشوار ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، اس مشکل وقت سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، اگر آپ نے عمل کر لیا تو ساری زندگی آپ اس بندہ ناچیز کو دعائیں دیں گے۔ اس وظیفے کو آپ ایک مرتبہ کر لیں، ساری زندگی میں آپ کو ایک مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے۔ مختصر ایک عمل ہے۔ آج ذوالحج کے پہلے جمعے کے دن نماز عشاء کے بعد اس سورت کو پڑھ کر، یعنی فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد، ہاتھ اٹھانے سے پہلے، دعا مانگنے سے پہلے، وہ اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ نے ان کی ایسی ایسی غائبی مدد کی ہے۔ آج اگر آپ کو میں ان کے نام گنوانا شروع کر دوں اور جو معجزات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، جو واقعات میں نے سنے ہیں، آپ کو میں بتانا شروع کر دوں تو وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو نہیں بتا سکوں گا اور ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ ناظرین، مختصر بات یہ ہے کہ آپ نے صرف اس وظیفے کو اپنے ہاتھ میں کرنا ہے، اپنے سینے سے لگا لینا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا وظیفہ ہے۔ آج عشاء کی نماز کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے، جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں، اس کی ایک اور شرط یہ ہے کہ جو بھی مرد حضرات ہیں ان کو یہ کرنا ہے کہ ہر نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ وہ باجماعت نماز ادا کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے کا اثر تب ہی ہوگا جب آپ باجماعت نماز ادا کریں گے، اور خواتین اس وظیفے کو گھر میں کر سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی اس میں پابندی نہیں ہے۔ لیکن مردوں کو، کیونکہ ہماری جو ایک اور کوتاہی ہے آج کل معاشرے میں جو دکھ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ زیادہ تر ان کی یہ کوتاہی ہے اور سستی کی وجہ سے مسجد کی طرف نہیں جاتے۔ اب اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ جو مرد حضرات ہیں انہوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت کی نماز ہے وہ باجماعت ادا کرنی ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد جب آپ اس سورت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اثرات اور فائدے اور برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو جب آپ نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لی، ایک تو وہ دعا ہوتی ہے ناظرین جو فرض نماز کے بعد باجماعت نماز ادا ہوتی ہے تو سب ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں، وہ دعا تو آپ نے مانگنی ہے۔ اس کے بعد ایک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنی جو ایک ذاتی دعا ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ عمل کا طریقہ کار سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر آپ نے 10 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ آپ نے چھوٹی سی سورت کوثر پڑھنی ہے، اور 10 مرتبہ آپ نے 4 کل پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر آخر میں درود شریف پڑھ کر پھر دعا مانگنی ہے، اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اور آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ ناظرین، اس عمل کو آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کو میں گارنٹی دے رہا ہوں، آج آپ کو ایسا خزانہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ آپ ساری زندگی انشاءاللہ پرسکون ہو جائیں گے اور اس بندے ناچیز کو دعائیں دیں گے۔ کاش آپ کو اس عمل کے بارے میں پہلے بتا دیا ہوتا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام سننے والوں کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسلامی وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔